اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ برداشت سکھاتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ غلط بات ہی تو برداشت کی جاتی ہے، درست بات کو برداشت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ غور کریں تو آج ہمارے معاشرے کی اکثریت عدم برداشت کے رویے کا شکار ہے، جو دراصل ایک اخلاقی بیماری ہے۔ جب ہم اسے ایک بیماری تصور کرتے ہیں تو اس کی وجوہات پر غور کرنا ہوگا۔ انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں عدم برداشت کی وجوہات تلاش کی جا سکتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ روزہ کس طرح اس بیماری کا علاج کرتا ہے۔ سب سے پہلے جسمانی پہلو کو لے لیجئے۔ آج ہم کیمیائی دور میں رہنے پر مجبور ہیں، لہٰذا ہماری خوراک اور ہمارا ماحول کیمیائی اثرات کی بدولت فائدے سے زیادہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ نتیجتاً آج صحت کے مسائل گزشتہ ادوار کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ شوگر، بلڈ پریشر تو عام ہیں ہی، بہت سی خودکار بیماریاں جنہیں آٹو امیون ڈیزیزز کہا جاتا ہے ہمارے درمیان بہت معروف ہو چکی ہیں۔ ماہرین صحت کے نزدیک یہ سب بیماریاں سٹریس یعنی دباؤ سے بڑھتی ہیں، لہٰذا ان بیماریوں میں مبتلا افراد اپنی مرضی کے خلاف بات برداشت نہیں کر پاتے۔ علاج کی طرف آئیے تو دیکھتے ہیں کہ روزہ جسمانی صحت کا ضامن ہے۔ ہم روزے میں ان احکام الہی پر زیادہ توجہ سے عمل کرتے ہیں جن میں کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ نہ بڑھو، اسراف نہ کرو۔ چنانچہ ہم روزے کے دوران معدے پر ظلم میں کمی کر دیتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش سے جراثیم سے نجات حاصل ہوتی ہے، اور روزے کے ساتھ تراویح کا اہتمام ہمیں سخت کوش بناتا ہے، اور ورزش نہ کرنے والے افراد بھی اس مشقت سے جسمانی صحت حاصل کر لیتے ہیں، اور جسمانی صحت کی بہتری ناگوار باتوں کو برداشت کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب شخصیت کے روحانی پہلو کو دیکھیے تو بالعموم ہمارے معاشرے میں اکثریت کی توجہ ظاہری وجود کے آرام اور خوبصورتی کی طرف ہوتی ہے۔ جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش لب گور تک ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف روح کی صحت اور خوراک کی طرف فکر مندی کا فقدان رہتا ہے، چنانچہ روح کو طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جن میں غرور بھی سر فہرست ہے، اور یہ غرور اپنی مرضی کے خلاف بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روزہ ہماری روح کو کس طرح پاکیزہ بناتا ہے۔ روزے کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اور ذکر کی کثرت، چھوٹی بڑی تمام سنتوں پر عمل کی کوشش ہماری روح کو بلندی عطا کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے سے ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس بڑی خوشخبری کی وجہ سے جب ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تو یہ ہمارے اندر سے غرور کا قلع کما کر دیتا ہے، اور جب غرور کو ختم کر دیا جائے تو ہمارے اندر برداشت کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ذہنی پہلو کو دیکھ لیجئے۔ وطن عزیز میں ذہنی صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان کے نتیجے میں دردناک واقعات ایک معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں ذہنی صحت کو بہت اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ پراگندہ خیالی، یاسیت یعنی ڈپریشن، مجرمانہ ذہنیت افراد کو عدم برداشت کا رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ مسائل کو سلجھانے میں ناکامی کے باعث اپنے ہی اہل خانہ کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے دلدوز واقعات کا ظہور ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ روزہ ہماری ذہنی صحت میں کس طرح معاون ثابت ہوتا ہے؟ روزہ ہماری سوچوں کو پاک کرتا ہے۔
یہ احساس ہمارے ذہن میں پختہ کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے باطن اور ظاہر میں اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، میری نیتوں سے واقف ہے۔ چھپ کر بھی کچھ نہ کھانا پینا یہی تو سکھاتا ہے کہ میں اس رب عظیم کی نگاہ میں ہوں، اور وہ روزے دار سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ کی بو کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ روزہ اتنی بڑی ہستی سے مضبوط تعلق بناتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اپنی ہر پریشانی، ہر غم اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، اور وہ رب کریم دلوں پر سکینت اتارتا ہے۔ جب بندہ پکارتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد فرما، تو رب اسے تسلی دیتا ہے فإنک بأعیننا، تم کیوں گھبراتے ہو، تم ہماری ہی نگاہوں میں ہو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ تو رب کی معیت کا یہ احساس انسان کو ذہنی طور پہ سکون عطا کرتا ہے، قوت فراہم کرتا ہے، اور جو ذہنی صحت کے حامل افراد ہوتے ہیں ان کے اندر قوت برداشت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسانی شخصیت کے معاشرتی پہلو کو دیکھ لیجئے، تو انسان فطرتاً ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی خاص تخلیق ہے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں تعامل کرتے وقت اگر برداشت سے کام نہ لیا جائے تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہی انسان پر ایسے ظلم کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ روزہ ہماری معاشرتی اعتبار سے بھی زبردست تربیت کرتا ہے۔ جب روزے دار کو بھوک اور پیاس کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کے دل میں محروم و نادار افراد کا احساس جاگتا ہے، اور یہ جو ایمپتھائز کرنے کی صلاحیت روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اس کی بنیاد پر معاشرتی اعتبار سے بہترین رویے اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے یا بدزبانی پر اتر آئے تو کہہ دو انا صائم، میں تو روزے سے ہوں، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، یعنی زیادتی برداشت کر لو مگر روزے میں تم کسی پر سختی اور زیادتی کے مرتکب نہ ہو۔ پھر یہ اپنے ماتحت افراد کے کام میں تخفیف پر بھی بشارت دی گئی، تو یہ جو ماتحت افراد یعنی اکثر ہمارے ملازمین کوئی کوتاہی کرتے ہیں جو ہمیں غصہ دلا دیتی ہے، روزہ ہمیں اتنی قوت دیتا ہے کہ ہم ان کی کوتاہیوں کو بھی برداشت کر لیں۔ ہمیں کسی بھی فرد سے اگر رنج اور تکلیف پہنچے تو برداشت کا رویہ اختیار کرنا تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم روزے کی صورت میں اپنے اندر ایک قوت پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم ذہنی، روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے جب مضبوط ہوتے ہیں تو ہمارا معاشرتی رویہ خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم سے روزے کی وجہ سے ہمارا جو مضبوط تعلق بنتا ہے وہ ہمیں بہت طاقتور کر دیتا ہے، اور انسان ہر پریشانی میں یہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ اکبر کی بندی ہوں، اس اللہ کی بندی ہوں جو سب سے بڑا ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور وہ ظلم کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اس ظالم کو ہدایت دے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے نہ ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے میں برداشت کے رویے کو پروان چڑھانے کے لیے اس رمضان المبارک سے بہت سی طاقت جمع کرنی ہے، اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی اور معاشرتی صحت کو بہتر بنانا ہے، تاکہ برداشت کی خوبی ہمارے اخلاق کا مستقل حصہ بن سکے۔ لیکن یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ برداشت کا مطلب اسلام میں یہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تمانچہ مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں۔ برداشت سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی ناگوار رویے پر فوری رد عمل ظاہر نہ کریں، ٹھنڈے دل و دماغ سے معاملے کا جائزہ لے کر مناسب طرز عمل خود اختیار کریں، نہ کہ جذبات کے دباؤ میں آ کر ایسا بدصورت رویہ اختیار کر بیٹھیں جس پر بعد میں ندامت ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔